اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹی وی ٹوڈے کے پروگرام چراغ راہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ کا آغاز ہوا اور اب ربیع الاول سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ مہینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، بلکہ کل میں نے تذکرہ کیا تھا، نہ صرف یہی مہینہ بلکہ سفر بھی اور ربیع الثانی بھی، رمضان بھی، شوال بھی، سب مہینے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی مہینے۔ لیکن اس مہینے میں ہم خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مناتے ہیں، جو دراصل پورے سال میں جاری رہنا چاہیے۔ اس سلسلے میں آج ہم اپنی گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں ڈاکٹر پروفیسر عبداللہ صالح صاحب۔ زیادہ شکریہ، آپ تشریف لائے، وقت نکالا آپ نے ہمارے لیے۔ ڈاکٹر صاحب صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آرٹیکل پر ان کو صدارتی ایوارڈ ملا، اور اسی طرح سے مختلف جرنلز میں بھی ان کے تحقیقی مقالہ جات شائع ہوتے رہتے ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں۔ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ربیع الاول جس طرح سے میں نے تذکرہ کیا، تو ربیع الاول ہی کیوں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع دیا کہ سیرت النبی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں۔ ویلکم جی۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ربیع الاول کی کیا اہمیت ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اس انسان پر بے شمار احسانات ہیں۔ بالکل درست۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی احسان کا، کسی نعمت کا بطور خاص ذکر نہیں کیا۔ اگر ذکر کیا ہے تو وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، یہ کہہ کر کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا اور ان میں ایک پیغمبر کریم اور نبی آخر الزمان مبعوث فرمایا۔ تو ظاہر ہے کہ اس امت کے لیے اس مہینے سے زیادہ کون سا باعث فخر اور اعزاز ہو سکتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور جو رہتی دنیا تک ایک ہمارے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ ہیں، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ویسے تو چونکہ آپ کی ایک ظاہری اور مادی جو آمد ہے وہ اس مہینے میں ہوئی، لیکن اس کی برکات جو ہیں وہ یعنی آپ کہہ لیں کہ تمام مہینوں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ بطور خاص اس مہینے کے حوالے سے آتا ہے کہ عرب میں آج بھی یہ رواج ہے کہ سوموار کے روز روزہ رکھا جاتا ہے، چونکہ آپ کی ولادت جو ہے بروز پیر ہوئی، سوموار کے ہوئی، وہ اسی مناسبت سے رکھا اسی مناسبت سے ایک جمعرات کا روزہ اور ایک سوموار کا روزہ وہاں کا ایک معمول ہے، اور باقاعدہ مسجد نبوی میں تو باقاعدہ اس کے لیے افطاری کا انتظام ہوتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت، ایک تعلق کی علامت ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور اس امت پر ایک احسان ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، پھر جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خاص اہتمام کیا جاتا ہے، تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ پیدائش کے دن کو ہر سوموار کو وہاں پہ جانا وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور روزہ رکھ کے کیا جاتا ہے، تو میلاد النبی کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے ذکر کیا کہ یہ امت پر احسان ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اس نے نبی آخر الزمان مبعوث فرمایا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ ظاہر اس نعمت کا تذکرہ، اس کا شکران نعمت، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت ہو اس کو لوگوں سے بیان بھی کیجئے، اس کا شکر بھی ادا کیجئے۔ تو اس کا یعنی منانے کا ایک مقصد اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کا اظہار کریں اور آپ کی تعلیمات کو سمجھیں، آپ پر درود پاک بھیجیں زیادہ سے زیادہ، اور زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ اپنے دلوں میں
اور نوجوان نسل میں ہم ان کو جاگزیں کریں۔ اور اصل بات تو آپ کی ولادت تو ہے، وہ تو دنیا میں ایک ہی مرتبہ ہے، لیکن سارا زمانہ اور سارا سال جو ہے یہ گویا کہ آپ کی ولادت کی برکت سے یعنی نور علی نور ہے، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں یقیناً ان تعلیمات کی بدولت، یعنی وہ جو اگرچہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو اللہ تعالی زمین و آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا، تو آپ تو یعنی وجہ تخلیق کائنات ہیں، تو اس وجہ تخلیق کائنات کی آمد کا سب سے بڑا طریقہ کار اس کو منانے کا وہ یہی ہے کہ آپ کی تعلیمات کا تذکرہ کیا ہے، آپ کی ذات اور آپ کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی شخصیت کے مختلف جو گوشے ہیں جن سے ہماری مناسبت سے، جن کا ہماری زندگی سے عملی تعلق ہے، ان کے ساتھ ہم جوڑیں۔ اور یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن حکیم نے کہا ہے کہ یہ کوئی ایک دن یا ایک مہینے کی سیرت نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے سیرت ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو زندگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ ایک کامل نمونہ ہے۔ بہت شکریہ۔ تو اسی میں سے آپ نے اسوہ حسنہ کی بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ حسنہ کس طرح سے؟ جی دیکھیے، ویسے تو جتنے بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے یا جو بھی رہنما اور ہادی آئے، اپنے اپنے وقت میں وہ سارے یعنی اسوہ تھے اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا، لیکن ایک جامع جو اسوہ ہے جس کو قرآن حکیم نے اسوہ حسنہ سے تعبیر کیا ہے، وہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مثال کے طور پر یعنی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ سب من جانب اللہ ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک خاص صفت جو ہے نا ہمیں وہ ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت میں یعنی تبلیغ کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت میں ہمیں ایثار اور قربانی کا جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں ایک استقامت کا جذبہ ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں ایک صبر و رضا کا، یعنی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام یعنی انبیاء کے نمون، چونکہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کی تعلیمات ایک کامل اور جامع تعلیمات ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو آپ نے ایک جامع ہستی بنایا ہے۔ اور وہ کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داریں، کہ ان تمام انبیاء کرام کے اندر جو وصف تھے اللہ تعالیٰ نے تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر وہ رکھ دیے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے ہیں، تو یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ عام مسلمان اس کا جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، مسلمان عام ہے یا خاص ہے، اس میں کوئی ایسی تخصیص نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی ہیں، اور ہمیں بھی یہ حکم ہوا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو اور اس کی اتباع کرو۔ اور یہ محبت اور اتباع جو ہے، دراصل کہا تو یہ گیا ہے کہ یہ یعنی رسول اللہ کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور قرآن حکیم میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ایک مومن سے جب تک اس کے والدین، اس کی اولاد سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ووالدہ والناس اجمعین۔ تو ہر مسلمان کا سب سے پہلا جو تعلق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ایک محبت کا ہے۔ آپ کو جب ایک رسول تسلیم کر لیا، ایک پیغمبر تسلیم کر لیا، تو اپنا تن من دھن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان کر دیا۔ اور یعنی والدین ہیں، اولاد ہے، یعنی جو تعلق اور رشتے ہیں، تو سب سے زیادہ تعلق اور رشتہ یہی ہے۔ لیکن انسان کی اپنی جان
وہ عام طور پر وہ کسی پر وہ نثار نہیں کرتا، لیکن اس تعلق میں، اس محبت میں فرمایا گیا ہے کہ جب تک تمہاری اپنی جان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یعنی عزیز نہ ہو جائے، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ عام مسلمان ہے، یہ خاص۔ پھر اس کے اندر جو آگے بڑھے گا، جو زیادہ سے زیادہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا، آپ کی اتباع کرے گا اور آپ کے اخلاق پر چلے گا، تو اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوتا جائے گا، اور یہ تعلق جو ہے ظاہر ہے کہ یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو گویا کہ اس کے بغیر تو ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہے، تکمیل ہی نہیں ہے، اور جب تکمیل ہوگی تو تکمیل کے مراحل ہیں، اور وہ مراحل آگے بڑھنے میں ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت، آپ کی تعلیمات پر عمل، آپ پر درود و سلام بھیجنا، یہ سارے ایسے ہیں کہ جس سے آپ کے اندر کہہ لیں کہ ایک تعلق جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ کی بات ہوئی اور عام مسلمان کی بھی بات ہوئی، تو آج کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، اور اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب جدید دور ہے، جدید تقاضے ہیں، اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو مشعل راہ قیامت تک کے لیے، تو یہ کیوں لوگوں میں یہ رجحان پایا جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ بڑا اہم سوال اور ایک اہم بات آپ نے کہی ہے کہ خاص طور پر ہمارا جو روشن خیال طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو 1400 سال سے پہلے کا دور ہے، اس دور میں سائنس نے، ٹیکنالوجی نے کوئی ترقی نہیں کی تھی، آج کا دور کہیں سے کہیں نکل گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ اب یعنی عمل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس کے اندر گزارش یہ ہے کہ پہلی تو یہ ہے کہ آپ کا جو اسوہ ہے یہ ایک دائمی اسوہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا دین جو ہے کامل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، اور یہ دین جو ہے یہ دین تک کا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اور آپ کی جو رسالت ہے یہ بھی ایک قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے آپ کو فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ زمانہ بہت آگے آ گیا ہے، میرے خیال میں زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری یعنی دنیا اور قیامت تک کے جو حالات و واقعات ہیں وہ سب آپ کو چشمدید آپ کو دکھائے گئے، آپ کو بتایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی تعلیمات میں بعض ایسی پیشین گوئیاں اور آنے والے حالات کے بارے میں ہمیں خبریں بھی ملتی ہیں۔ لہٰذا یعنی سائنس یا آج کا دور یعنی جتنا بھی آگے چلا گیا ہو، سائنس ٹیکنالوجی جتنی بھی آگے چلی گئی ہو یا اس سے بھی آگے جائے گی، صحیح، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اور آپ کی جو نبوت ہے اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، ظاہر ہے کہ اپنی حیات میں گئے تھے نا، جی جی، تو آج کی سائنس بھی اس پہ حیران ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی یعنی برق رفتاری سے کس طرح آپ گئے اور واپس آ گئے۔ تو اس پر آج کی سائنس غور و فکر اور مشاہدہ یعنی کر رہی ہے، اور آنے والے جو ذرائع ہیں، جو سائنس کے ذرائع ہیں، وہ ان کو ثابت کر رہے ہیں، اور وہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ سبق ملا ہے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جاری ہے ڈاکٹر صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے 1400 سال پہلے اور آج کے حالات سے متعلق۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنی حیات میں معراج پر گئے، جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں بھی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور اسی طرح نجم میں بھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آج کی سائنس جو ہے اس پر ریسرچ کر رہی ہے کہ اتنی آپ کیسے آسمانوں کی سیر کی اور پھر آپ آ گئے۔ تو آج کی سائنس جو ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چیزیں ثابت ہوں گی، اور علامہ اقبال نے وہ جو فرمایا ہے کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے،
کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یعنی یہ پوری کائنات جو ہے یہ عالم بشریت کی زد میں ہے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی اس بشریت کا فخر ہیں، اس انسانیت کا فخر ہیں۔ بالکل جی ڈاکٹر صاحب، اس پورے اس میں ہمیں خاص طور پہ نوجوانوں کے حوالے سے جی آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے جی کہ انہیں سیرت سے متعلق کس طرح سے اپنا بیہیویئر، اپنا اخلاق، اپنی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اپنانی چاہیے؟ دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت دی اور اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو اس میں ہمیں جو نمایاں طبقہ نظر آتا ہے وہ نوجوانوں کا طبقہ ہے، جنہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، اور اسی طرح یعنی اس دین کو اور اس شریعت کو ہمیشہ سے یعنی نوجوان طبقے نے بڑی سپورٹ دی ہے، اور ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اصحاب کہف کا تذکرہ آپ کے ذہن میں ہوگا، جی بالکل، وہ بھی نوجوان تھے، ہاں جی، جنہوں نے حق کی پاداش میں ایک غار میں پناہ لے لی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے اور ان آزمائش اور ان امتحانات سے گزرنے والے، وہ بھی ایک نوجوان طبقہ تھا۔ ظاہر ہے کہ نوجوان کسی بھی قوم میں، کسی بھی ملک میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ہمارا مستقبل ہیں، جی ٹھیک ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے، آپ کی تعلیمات سے اور آپ کے اسوہ حسنہ سے اپنی نوجوان نسل کو سے آگاہ کریں۔ ظاہر ہے کہ آج کا دور میڈیا کا دور آ گیا ہے، اور کتاب بینی کی طرف بھی اب توجہ کم ہو گئی ہے، وگرنہ پہلے دور میں یعنی خاص طور پر ربیع الاول کے مہینے میں یعنی آپ کہہ لیں کہ میلاد النبی کے جلسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور میلاد نامہ یہ گھروں کے اندر عام پڑھے جاتے تھے، بچیوں کے سامنے بھی پڑھے جاتے تھے اور گھر کے اندر نوجوانوں کے سامنے بھی پڑھے جاتے۔ اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ نوجوان نسل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ رچ بس جاتی تھی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک تعلق ہے، اور الحمدللہ یہ وہ تعلق ہے جس پر امت مسلمہ فخر کر سکتی ہے۔ کوئی مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو، کتنا ہی بے عمل کیوں نہ ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق پر، آپ کی یعنی اس محبت پر وہ فخر کرتا ہے، اور اس تعلق پر اسے فخر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ایمان کی وہ علامت ہے کہ جو ایک بہترین مثال ہے، اور اس کو ہمیں مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ نوجوان نسل کے سامنے ایک تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، آپ کے اخلاق بیان کریں اور آپ کی سیرت بیان کریں۔ اچھا، جو دوسرے ذرائع ہیں ان سے بھی ہم کام لیں، میڈیا ہے اور دوسرے ذرائع ہیں ان سے بھی ہم کام لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا، آپ کی اچھا پھر ایک اور اہم بات کہ ہم یہ باور کروائیں نہ صرف اپنے نوجوانوں پر بلکہ پوری دنیا پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ایک عالمگیر اور ایک کامل اسوہ حسنہ ہے۔ اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ کوئی اور ہے یا ہمیں کامیابی کسی اور راستے میں ملے گی، تو یہ بات ملے گی۔ اگر نجات ملے گی اور ایک رہنمائی کا اور سیدھا راستہ ہے، وہ یہی ایک راستہ ہے کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کے کامل اسوہ کی اتباع کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی تعلیمات اس کو زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کے سامنے رکھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو آپ کے اخلاق ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، ان کو ہم اپنے عمل کا حصہ بنائیں۔ آج کی نوجوان نسل ظاہر ہے کہ جب ہماری طرف دیکھتی ہے اور انہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا، آپ وعدے کے سچے تھے، آپ جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ کے اندر عدل تھا، آپ کے اندر پاکیزگی تھی، طہارت تھی، آپ کے اندر شرم و حیا تھی، یہ ساری وہ خوبیاں ہیں۔ جب ہماری نسل ہماری طرف دیکھتی ہے اور ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں پاتی،
تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو اپنے نبی کی محبت کو دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. تو آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسوہ تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے پیچھے چلا جائے, جس پر عمل کیا جائے. محض زبانی کلامی باتیں کر لینا, دعویٰ کر لینا, محبت رسول کا دعویٰ کر لینا, تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور خاص طور پر آج نوجوان نسل جو ہے وہ اس چیز کو خاص طور پر دیکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے, آپ کا عمل کیا ہے, اور ہمیں تعلیمات کیا دی جا رہی ہیں. تو اس تعلق کو اور اس یعنی قول و فعل کے استضاد کو دور کرنے کی ضرورت ہے, تب جو ہے ہم صحیح طور پر تعلیمات اپنی نوجوان نسل میں منتقل کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ بھی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, ہمیں بھی بعض اوقات اتفاق ہوتا ہے, بلکہ اثر یہ ہوتا ہے پڑھاتے ہوئے کہ ہمارے جو بچے ہیں یونیورسٹیز کے اور ہائی لیول تک کے بھی, ایون کہ ایم فل میں بھی اتفاق ہوا, انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ پہلو معلوم ہیں جو خطبہ جمعہ میں انہوں نے سن لیے ہیں, جی جی, یا کہیں پہ وہ میلاد کے جلسے میں, اس سے زیادہ ان کو کچھ اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے. تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ان طلبہ تک جو ہے نا یہ سارا پیغام پہنچ سکے, سیرت کا مکمل جو ہے نا ان کا علم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کس مشکل سے گزر کے, کن کن قربانیوں کے بعد جو ہے نا وہ مکہ تک پہنچے, فتح مکہ کا واقعہ ہوا. دیکھیے اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو میں نے عرض کیا وہ گھر کا پہلو ہے, گھر کا ماحول ہے کہ والدین بزرگ جو ہے نوجوان نسل کے سامنے, اپنے اہل خانہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو وہ بیان کریں, اس کا تذکرہ کریں, یا اس پر جب عمل کریں گے تو وہ از خود سامنے چیزیں آ جائیں گے. آپ سچائی پر عمل کر رہے ہیں, آپ سادگی پر عمل کر رہے ہیں, آپ عدل و انصاف سے کام لے رہے ہیں, آپ وعدے کی پابندی کر رہے ہیں, تو از خود یہ چیزیں سامنے آئیں گی. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ہم اپنا جو ہمارا نصاب ہے جس سے کم و بیش ہر بچہ گزرتا ہے, یعنی اسکول کی سطح پر, کالج کی سطح پر, اس میں سیرت النبی کا جو ہم مواد دیں اور جو حصہ رکھیں وہ ضروری ہے کہ وہ بہت اہم حصہ ہو, اور اس کی تدریس پر خاطر خواہ توجہ دی جائے. اور میرا نہیں خیال کہ اگرچہ ہمارے نصاب کے اندر وہ موجود ہے لیکن ہم زیادہ تر اس کو رٹا لگا لیتے ہیں, بس امتحانی سطح پر اس کو دیکھ لیتے ہیں, اس کو اپنے عمل کا حصہ نہیں بناتے. تو ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ اس نصاب کو اپنے عمل کا حصہ بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ زندگی ہے وہ زندگی جو ہے ہمارے نوجوانوں کو, ہماری نوجوان نسل کو ازبر ہو جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نصاب تعلیم میں اس انداز سے سیرت کا نصاب جو ہے وہ رکھیں کہ یہ ازبر چیزیں ہو جائیں اور یہی چیزیں پھر آگے چلیں. دوسرا یعنی کتاب بینی کا جو کتاب کا جو شوق پہلے ہوتا تھا وہ قدرتی طور پر کم پڑ گیا میڈیا کی وجہ سے اور باقی, تو اس کو بھی یعنی زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے بھی یعنی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں, اس کے ذریعے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا, اب ایسی چیزیں آ گئی ہیں, یعنی آپ کہہ لیں کہ جیسے انہوں نے ایک میوزیم بنا دیا ہے مدینہ منورہ میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جو چیزیں ہیں وہ رکھ دی ہیں. اچھا, وہ چیزیں ظاہر ہے کہ وہ میڈیا پہ موجود ہیں, اور ایسے آپ کے آثار اور پرانے دور کی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھ دی ہیں. آج کے نوجوان نسل کو بتایا جائے, دکھایا جائے, اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے, آپ کی ذات سے اس کو جوڑا جائے. اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے نصاب تعلیم میں, اچھا نصاب تعلیم کے علاوہ بھی گھر کے اندر آپ سیرت کی کتاب ضرور رکھیں. ٹھیک ہے, سیرت کی کتاب ضرور رکھیں. اردو میں بہت اچھی اچھی کتابیں مل جاتی ہیں, الرحیق المختوم ہے, بالکل, اچھا ہاں, اور بھی بہت ساری اچھی یعنی ضخیم جلدوں میں بھی ہیں اور مختصر بھی ہیں. تو کتاب ضرور رکھیں اور کوشش کریں کہ یعنی کسی وقت جو ہے سب مل کر بیٹھیں انشاءاللہ اور اس کا تذکرہ کریں, اور ان سے پھر یہ بھی پوچھیں. مثال کے طور یہ بھی ہو سکتا ہے بھی آج آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس سنت پر عمل کیا. ہاں جی, ظاہر کھانے کی سنتیں ہیں, پہننے کی سنتیں ہیں, چلنے کی سنتیں ہیں, مسجد میں آنے جانے کی سنتیں, ملنے جلنے کی سنتیں, بچوں سے دریافت کریں. اس طریقے سے ہم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑ سکتے ہیں، بلکہ زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے آج ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی ملی۔ عنایت علی خان صاحب نے کہا تھا کہ تیرے سور و بدر کے باب سے میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری روایتوں کی حکایتوں نے مزہ دیا۔ حقیقت میں سیرت کا پیغام یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف روایتیں اور حکایات کا ہی تذکرہ نہ کریں، نہ انہیں پڑھیں، بلکہ مکمل طور پر زندگی کے ایک ایک گوشے پر اس کو امپلیمنٹ کریں اور اپنے جسم کے اوپر اس کو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کریں، تو ہی ہماری کامیابی ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم ایسے ہی موضوعات لے کر آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے سوالات کے بھی ہم منتظر رہیں گے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہم دیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد عمران ملک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔